ہر حال دیوانے کو چھوڑ دیجئے، صاحب عقل و ہوش تو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے، دوسرے کے فائدے کی نہیں۔ اپنا فائدہ، اب اس کو بڑھاتے چلے جائیے، ایک فرد کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا، یہاں تک آ پہنچی انسانیت آج، اور اس تصور نے اپنا فائدہ، دوسرے کا فائدہ نہیں۔ یہ جتنے بھی فساد اور خونریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اس تصور کیا کہ ہر فرد، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسرے کا نہیں سوچتی۔ یہ ہے باطل۔ حق کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی، ربوبیت انسانیت، صرف اپنا نہیں، نوع انسانی کا عالمگیر فائدہ۔ ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ، اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ، اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے مطابق، اپنی قوم۔ یہ تو قبیلے قوم تو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا۔ یہ تو لکیریں اس وقت تک ہیں جب میں اور تو کی تمیز قائم کی ہوئی ہے آپ نے۔ جب یہ منو تو نہیں رہے گا درمیان میں، وہ پھر تو نہیں اپنا اور غیر۔ اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے، وہ تو سارے گھر کا مشترک فائدہ ہوتا ہے۔ اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر محیط کر دینا چاہتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ربوبیت عالمینی، سب کا فائدہ، جسے عمل صالح آپ کہتے ہیں، جو پائیدار ہے، جو رہ سکتا ہے دنیا میں، جس کو بقا نصیب ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو عمل، جو نظریہ، جو بھی تصور، جو نظام نوع انسانی کی منفیت اپنے سامنے رکھتا ہے، اسی کو بقا ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں کیا کہتا جا رہا ہے قرآن۔ اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، سارا قرآن پڑھ جائیے، یہ نظر آ جائے گا اپنا فائدہ، انسانیت کا فائدہ۔ ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان۔ اقبال کے 2 شعروں میں ساری بات کیا جاتا ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، عجیب شخص ہے یہ یہاں۔ عقل خود بھی، عقل کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پھر رہا۔ 2 قسم کی عقل اس نے گئی ہے۔ وہ پیام مشرق میں جہاں وہ مغرب کی اقوام کو مخاطب کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے عقل خود بھی دیگرو عقل جہاں بھی دیگر است۔ کیا بات ہے، اس شخص کی 2 چیزیں عقل کو تقسیم کیا، عقل خود بھی، عقل جہاں بھی۔ یعنی وہ جو جہاں بینی یا ربوبیت عالمینی ہے، وہ عقل و فکر کے دیے گل کر کے نہیں آتی، عقل ہی کی روح سے وہ ہوتا ہے، بشرطے وہ وحی الہی کی روشنی میں عقل کام کرے، وہ عقل جہاں بھی ہو جاتی۔ پھر کیا سوچے گی؟ عقل خود بھی سوچنا ہے نا عقل نے کہ میرا فائدہ کس طرح کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے، میرے بچوں کی منفعت کس طرح سے اپنی، کیسے عقل ہی کر رہی ہے نا۔ اس وقت یہی عقل یہ سوچے گی کہ نوع انسانی کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ عقل جہاں بھی۔ عزیزان من، سارا پیغام قرآن کا وحی کی روشنی کے اندر جو کچھ تلقین اس نے کی ہے، اسلام دین یہ ہے، یہ عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی، یہی ہے چیز۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، اور وحی حق بینندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے اسلام۔
اور یہ ہے ٹکراؤ جو چلا آ رہا تھا۔ اب اس نقطہ نگاہ سے یہ جتنی داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی نا انبیاء کرام کی علیہم السلام اور اقوام سابقہ کی، اب پڑھیے گا قرآن میں، اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں تزاحم کا تصادم کا نقطہ تھا کیا درمیان میں۔ پہلے ہی سین میں جو چیز آتی ہے پردہ اٹھنے کے بعد وہ یہ آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، کمینی وغیرہ، تم ان کو سر پہ چڑھا رہے ہو اور ان کو اس طرح سے بہبود کر رہے ہو، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابل میں، ان کے برابر میں ہم لوگوں کو تم بٹھا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹکراؤ یہ تھا، ہر دور میں یہی ٹکراؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو پھر یہ ٹکراؤ شدت تک پہنچ چکا تھا، قبائلی، نسبی، سرمایہ دارانہ، مذہبی پیشوائیت، کہ قریش کے اندر ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوئی تھی، سب مفاد خیش کی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹکراؤ بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ 23 سال حضور کی سیرت یا اس دور کی تاریخ اسی ٹکراؤ کی تاریخ، انبیاء سابقہ کی تاریخ ساری اسی ٹکراؤ کی تاریخ ہے، انسانیت کی یہی تاریخ ہے۔ اس دور کو تو چھوڑ دیجئے، آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر یہی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ ہر شخص اپنے فائدے کی دوسرے کو کچل کے چلا جائے گا۔ کسی میلے میں نہیں، مقدس مقام پہ آئیے تو میلے میں پہلے بیان کر دوں، کوئی شخص میلے کے اندر اگر کہیں گر جاتا ہے نا، پیچھے سے آنے والے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، رونتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر بھول گیا ہو تو بتا دوں تجھ کو، تشکیل پاکستان کے بعد اسی شاہی مسجد کے رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کا میرا خیال ہے وہ تھی نماز، اس کے بعد جو نکلے ہیں وہاں سے، آپ کو معلوم ہے اس کے بڑے دروازے میں 26 انسان دوسرے انسانوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلے گئے تھے۔ سود خود بینت نہ بینت سود خیر۔ اور پھر آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ دوسرے کی جیب کیسے کاٹ دیں، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ اگر اس کا کام قاعدے قانون صحیح طریقے کے مطابق ہوتا چلا جائے تو اس کی جیب نہیں کاٹ سکتا کوئی، اسے لوٹ نہیں سکتا کوئی۔ وہ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے رکاوٹ کھڑی کرے تاکہ وہ رک جائے۔ یہ جو رک جانا ہے نا کسی مقام پہ عزیزان من کسی کا، قانون ارتقاء کی روح سے، ایولیوشن جسے آپ تھیوری کہتے ہیں، وہ اب سائنس بن گئی ہے۔ ہر نو کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے خلاف دوسری نو کے ساتھ۔ اگر اس نو میں اتنی قوت ہے مدافعت کی کہ وہ سٹینڈ لے لے تو وہ زندہ صرف رہتی ہے، اگر اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو مغلوب کر لے تو یہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، حق کے راستے میں آگے بڑھ جانا، رکاوٹ کی قوتوں کو مغلوب کر کے آگے بڑھتے چلے جانا۔ جہاں رک جائے مگر کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہیم کے معنی ہیں جہاں کوئی رک جائے آگے نہ بڑھ سکے، اور جنت کے متعلق کہا یہ سابقون الاسباق، آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے، مفرطون بھی کہا ہے۔ دین اور نظام کفر